بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم تمام کو جمعے کی نماز کے لیے ایک جا فرمایا، ورنہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ویسی تو کسی نماز میں آتے نہیں، لیکن اللہ رب العزت اسے جمعے کی نماز کی بھی توفیق نہیں دیا، تو وہ اس متبرک اور معزز جماعت میں بھی شامل نہیں ہو سکا، اور اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس متبرک اور معزز جماعت میں ہم تمام کو شامل فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ عزیز دوستو اور پیارے بھائیو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ یہ آیت نازل کب ہوئی، کیوں کر ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ عزیز دوستو پیارے بھائیو، اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے پادری لوگ، یعنی بہت دن تک عبادت کرنے والے، بیوی بچے کاروبار تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے ایک پہاڑ پر چلے جاتے تھے، ایک گھاٹی پر چلے جاتے تھے، اور وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے، جس کو قرآن میں رہبانیت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ رہبانی تھے۔ لیکن اس امت کے لیے ناجائز ہے کہ کوئی اپنے آل و اولاد کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے لیے عبادت کرے، اس امت کے لیے جائز نہیں۔ ورنہ بنی اسرائیل کے اندر بیوی بچے تمام گھر والوں کو چھوڑ کر دنیا سے بے رغبتی اللہ کی یاد کے لیے ایک پہاڑ پر چلے جاتے تھے، بالکل ندی کے کنارے چلے جاتے تھے، اور وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سالوں سال عبادت کیا کرتے تھے، 500 سال 200 سال 300 سال، کیونکہ اس وقت کہ جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی لمبی لمبی عمر والے ہوتے تھے۔ اس بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا چھوٹا سا، کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بڑھیا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ رونے کی آواز آئی کہ ایک بوڑھی ماں رو رہی ہے۔ چونکہ وقت کے نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کے دل میں بات آئی کہ مجھے پوچھ لینا چاہیے کہ دادی ماں کیوں رو رہی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گھر پہنچے اور پوچھنے لگے کہ ماں آپ کیوں رو رہی ہو، تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ میرے 400 سال کا بچہ انتقال ہو گیا، 400 سال کا بچہ انتقال ہو گیا، اس لیے میں رو رہی ہوں۔
اب اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی لمبی لمبی عمر ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے ان لوگوں کی عبادت کو ذکر کیا، ان لوگوں کی عبادتوں کے بارے میں فرمایا، چونکہ صحابہ بھی عبادت کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کیا کرتے تھے، اور وہ ہر وقت اس مشغلے میں تھے اور ہر وقت اس چیز کی تلاش میں تھے کہ کون سی کوئی ایسی چیز اللہ کے رسول نے بتایا جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر بنی اسرائیل کے لوگ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہو جائیں گے، جبکہ ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 سال ہے، اور ہماری اس امت کے اندر یہ بھی جائز نہیں کہ ہم اپنے اہل و عیال، کاروبار، گھر بار کو چھوڑ کر ایک ندی کے کنارے میں جا کر اور ایک پہاڑ کے کنارے پہ جا کر وہاں جا کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، دنیا مافیا کو چھوڑ دے، یہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور وہ بنی اسرائیل سے 500 سال تک عبادت کیا کرتے تھے، جو 700 سال تک عبادت کیا کرتے تھے، جو 400 سال تک عبادت کیا کرتے تھے، وہ تو نیکی کے اعتبار سے ہم سے بڑھ جائیں گے، ہر اعتبار سے تو بڑھ جائیں گے، درجات کے اعتبار سے اللہ کی یہاں بہت بلند و بالا ہوں گے، اور ہماری عمر کم ہونے کی وجہ سے اگر ہم 60 کی 60 سال زندگی اللہ کے لیے لگا دیں گے تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول، ہمیں بھی کوئی راستہ بتائیے کہ ہم بھی ایسے عبادت کرنے والے بن جائیں، ہمارے بھی درجات بلند ہو جائے۔ جب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے یہ باتیں اللہ کے رسول کے سامنے پیش کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور نازل فرمائے گا، اس بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آیت، یہ پوری کی پوری سورت نازل فرمائی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا معلوم، کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے، تم جانتے ہو؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، الف شہر، لیلۃ القدر خیر الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت جبرائیل مراد ہے روح سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں اپنے رب کے حکم سے یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور فجر کے ٹائم میں تمام لوگوں کو خوش آمدید اور سلامتی کہہ کر کے فجر کے طلوع ہونے کے وقت تمام کے تمام فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتے کے ساتھ پھر اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، یہ شب قدر کی رات کب آتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شب قدر کی رات 5 راتوں میں ہے۔ کتنے راتوں میں؟ بولے بھائی کتنے راتوں میں؟ 5 راتوں میں، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، اور 5ویں نمبر کے 29ویں شب، شب بنی رات۔ یہ 5 رات میں اللہ رب العزت نے 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر رکھا ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو متعین کیا، شب قدر کو متعین کیوں نہیں کیا؟ سوال آتا ہے کہ شب قدر کی رات کو متعین کیوں نہیں کیا، اور علماء 5 راتوں کو کیوں بیان کرتے ہیں؟ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، دیکھو، میں نے کبھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ جھگڑا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے 3 دعائیں کی تھی. کتنی دعائیں کی تھی؟ 3 دعائیں کی تھی. اے اللہ اس امت کو قحط سالی سے بچا. کیا؟ اے اللہ اس امت کو قحط سالی سے بچانا. اور دوسرے نمبر کی دعا، اے اللہ میری اس امت کو عمومی عذاب سے بچانا. اور نمبر 3 کی دعا، یا اللہ میری امت کو آپس میں جھگڑا کرنے سے بچانا. یہ 3 دعا کی تھی. ان 3 دعاؤں میں سے 2 دعا اللہ کی یہاں قبول ہو گئی. تیسرے نمبر کی دعا کی، اللہ مسلمانوں کے آپس میں جھگڑا، مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی، اسے ختم کر دینا. اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. اور شب قدر کی رات متعین تھی، لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی قدر و قیمت کو سلب کر لیا، چھین لیا. یہ کیسے؟ جیسی آیت نازل ہوئی، آپ جا رہے تھے، کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ چل رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ 2 صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، یا یہ کہ ایک یہودی اور ایک صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں. آپ نے دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور دونوں کو سمجھایا. اتنے میں آپ کے دماغ میں جو شب قدر کی رات تھی وہ مشتبہ ہو گئی. وہ اگر جھگڑا نہ کرتے، اللہ کے رسول صحابہ کو جس طریقے سے بتانے کے لیے جا رہے تھے، اگر بتانے کے لیے چلے جاتے اور وہ جھگڑا نہ ہوتا تو عزیز دوستو شب قدر کی رات متعین تھی. لیکن اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شب قدر کی رات کو مشتبہ میں ڈال دیا. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، میں نے بتایا کہ شب قدر 5 راتوں میں ہے. اگر یہ آدمی اس رات کے اندر صرف اور صرف 2 رکعت نماز پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت بھی اگر نماز پڑھ لے تو اسے بھی 1000 مہینے سے بہتر ثواب ملے گا. جاگنا ضروری نہیں. اس رات میں خرافات کرنا بالکل حرام ہے. لوگ باغ مسجدوں میں کیا کرتے ہیں؟ جوان لوگ چائے بناتے ہیں اور اسی طریقے سے پھٹنا پھوڑتے ہیں، اسی طریقے سے محلے میں آواز لگاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، جاگنے کا مطلب کہ آپ لوگ ہو اللہ کرو. اس رات میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر، کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر والوں کو بھی تلقین کریں، خود بھی مسجد آئیں اور آ کر کے اللہ کی عبادت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں. کہ پورے سال ہم سے گناہ ہوتا رہتا ہے، ہم صلاۃ التسبیح نہیں پڑھتے ہیں، صلاۃ التوبہ نہیں پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے صلاۃ الحاجات ہم نہیں پڑھتے ہیں. کہ اس رات میں کم سے کم تو پڑھ تو لو. قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت نہیں آتی ہے، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں، کوئی بات نہیں. بچپن میں غفلت میں گزر گیا لیکن اب تو ہوش آ گیا، تسبیح پڑھ لو. اگر آپ کے امام صاحب نے آپ کو 2-3 سورت یاد کرا رکھی ہے تو وہ 2-3 سورتیں کو بار بار پڑھتے رہو، بار بار اللہ کی تسبیح کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تب بھی اللہ رب العزت آپ کو 1000 مہینوں سے بہتر ثواب عطا فرمائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن میں ہے. سورۃ قدر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ شب قدر کی قدر کرو. اس رات میں فواحش میں نہ گزارو، کسی کے دل کو نہ توڑو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کے نام کو نہ بلٹاؤ، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھو. عزیز دوستو، پیارے بھائیو، جب انسان کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. کوئی آدمی غیبت کرتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. قرآن حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت کرنا زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. نعوذ باللہ من ذلک، اللہم احفظنا. غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ زنا سے بھی بدتر گناہ ہے. عزیز دوستو، پیارے بھائی، اگر ہم دوسرے کے بارے میں غیبت کرتے ہیں اور اس مقدس رات میں جاگتے بھی ہیں تو یہ جاگنا کوئی کمال نہیں. اس لیے ہر ایک کے بارے میں ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، ہر بھائی کے بارے میں دل صاف ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں کوئی کدورت نہیں ہونا چاہیے. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، جب ہم اس رات میں آئیں
جب اس رات میں ہم عبادت کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلا کام ہمارے دل صاف ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں خرافات بالکل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اونلی ہم یہ نیت سے آئے، اس نیت سے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں کہ ہم جس نے بھی مجھ پر ظلم کیا میں تمام لوگوں کو معاف کرتا ہوں تاکہ میرا رب مجھے بھی معاف کر دے۔ تو عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، آج سے یہ رات آج سے شروع ہو رہی ہے۔ شب قدر کی آج پہلی رات ہے، جو 5 رات مشتبہ ہوں ان میں سے پہلی رات آج کی رات ہے۔ پھر اس کے بعد پرسوں کی رات ہوگی، اس کے بعد پھر 25ویں رات ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کے مسجد میں جس دن قرآن شریف پورا ہوگا وہ رات ہوگی، پھر اس کے 2 دن بعد ایک اور رات ہوگی۔ اس رات میں ہر ایک آدمی آنے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو معافی مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت اس رات کو اس لیے مخصوص فرمایا کہ میرے بندے پورے سال میری نافرمانی کرتا ہے، میرے حکم کے بغیر وہ زندگی گزارتا ہے، نبی کے طریقے کے بغیر زندگی گزارتا ہے، لیکن اگر وہ اس رات میں آ کر کے اللہ سے سچی پکی توبہ کر لے، اللہ سے سچی پکی معافی مانگ لے، میرے عزیز دوستو، اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہر وقت کھڑا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ اپنی گناہ پر، اپنے کیے پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے، بے انتہا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگنے آ رہا ہے، میرا بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، اور اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اسی رات اور اسی آخری عشرے کے ملتے جلتا یہ اعتکاف بھی ہے۔ یہ اعتکاف اللہ رب العزت نے اس میں بے انتہا ثواب رکھا ہے، اتنا ثواب اعتکاف میں رکھا ہے، اتنا ثواب اعتکاف میں رکھا ہے کہ اگر دیکھی جائے اس سے بڑا ثواب کسی میں نہیں ہے۔ اب کتاب اٹھا کر دیکھیں کہ اگر آدمی، میں ویسے ہی تراویح میں بھی اگر بولتا ہوں تو اس دن کہا تھا کہ اگر آدمی مسجد کے اندر جیسے پہلا پیر رکھے دائنا پیر، اور وہ یہ نیت کرے کہ اللہ میں جب تک اندر رہوں گا میں اعتکاف کی نیت سے اندر رہوں گا، تو اندر آدمی آ کر کے چاہے سوئے جاگے کچھ بھی کرے، چاہے وہ تسبیح پڑھے نہ پڑھے، اللہ رب العزت فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جب تک کہ میرا بندہ مسجد میں رہے برابر اس کے لیے ثواب لکھتے رہو، لکھتے رہو۔ یہ ہے اعتکاف، اعتکاف کا ثواب۔ قرآن شریف جب تک آپ پڑھیں گے، جب تک پڑھیں گے تب تک ثواب ہے، قرآن شریف جب تک آپ سنیں گے تب تک ثواب ہے، نماز جب تک آپ پڑھیں گے جب تک ثواب ہے، اسی طریقے سے حج جب تک آپ کریں گے جب تک ثواب ہے۔ لیکن آپ اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ بھی نہ کیجئے، مسجد میں آنے کے بعد بالکل چپ چاپ بیٹھے رہیے، اس میں اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور آپ کے برابر ثواب لکھتے رہیں گے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، علماء کا اس بات پر اختلاف ہے کہ ہر محلے میں سے ایک ایک آدمی اعتکاف والا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورے گاؤں سے اگر ایک آدمی بھی ہو جائے تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام رہا ہے کہ وہ صحابہ کو بھی اور خود بھی اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، اور یہ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی شب قدر کی فضیلت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کی کہ اگر ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے، اعتکاف میں نہ بیٹھنے کی وجہ سے شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد مسجد چلیں گے، کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر پہلے بیٹھے بات کر لیا، تھوڑی دیر سو جائیں، تھوڑی دیر بعد چلیں گے، اتنے میں شیطان آپ کو گہری نیند میں سلا دیا۔ عزیز دوستو، پھر آپ کے جو آنکھ کھلے گی وہ فجر کے ٹائم میں کھلے گی، سحر کے وقت کھلے گی، اور جب آپ پہلے سے اعتکاف میں آ کے رہیں گے، پہلے سے مسجد میں آئیں گے، تو آپ نے تو اعتکاف کی نیت سے پہلے سے کر رکھا ہے، لہٰذا مسجد میں آنے، مسجد میں ٹھہرے ہوئے پہلے سے ہیں، لہٰذا اگر وہ رات آپ کو مل گئی تو عزیز دوستو آپ کو ہزاروں مہینے سے بہتر ثواب
ملے گا. یعنی ایک بنی اسرائیل 1000 مہینے جو انہوں نے عبادت کی ہے، بال بچوں کو چھوڑا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، اور وہ ندی کے کنارے پر ہے، پہاڑوں کی چوٹی پر اکیلے تنہا پھل فروٹ کھا کھا کر کے زندگی گزار اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے 1000 مہینہ، اور آپ صرف ایک رات سے اور صرف ایک رات سے آپ کو 1000 مہینہ کما رہے ہیں. اللہ اکبر. بتاؤ کتنا اللہ رب العزت نے امت کو نوازا ہے، کتنا نوازا ہے. اگر پھر بھی عزیز دوستو اگر دور رہیں تو بتاؤ ہم سے بڑا بد نصیب اور کون ہے ہم سے بڑا بد نصیب؟ بنی اسرائیل کے قوم کے دوسرا واقعات تو پڑھو، ان کے واقعات تو سنو. عزیز دوستو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کی شریعت کو تھوڑا ہارڈ بنا رکھا تھا، سخت، اور حضرت عیسیٰ کی شریعت کو ہلکا اور ہماری شریعت کو درمیان بنا رکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے ان کے ماننے والے ہیں، کتابوں میں لکھا آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس قوم کے لوگ اور حضرت موسیٰ کی امت کے لوگ اگر گناہ بھی کرتے تھے دروازے پر لکھا جاتا تھا. زنا کیا ہے تو دروازے پر لکھا جاتا تھا چوکھٹ پر کس نے آج زنا کیا ہے. چوری کی ہے تو چوکھٹ پر لکھا آتا تھا کہ آج اس بندے نے چوری کیا ہے، نام لکھ کر باقاعدہ اللہ کی طرف سے. کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیک کو بھی لکھ دیتا ہے. کسی کی مغفرت کی اللہ رب العزت نے تو چوکھٹ پر وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی. عزیز دوستو پیارے بھائیو، بنی اسرائیل کی قوم کو تو دیکھو کہ اللہ رب العزت نے کتنا ہارڈ شریعت بنا رکھا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے دیکھو کہ آپ ایک رات صرف عبادت کریں، اور وہ ایک رات کوئی رات عبادت نہیں کرنی ہے. میں نے بتایا کہ نفل نماز کثرت سے پڑھو، تسبیحات کرو. اگر کرتے کرتے نیند آگے اور مسجد میں آپ سو گئے کپڑے بچھا کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھی، اوم آئی اور آپ سوچے کہ تھوڑی دیر سو جاؤں، اور سوتے سوتے سحر تک آپ سو گئے. عزیز دوستو پورے رات کے ثواب کا آپ مستحق ہے. 1000 مہینے سے جو اللہ نے وعدہ کیا اس کے ثواب کا آپ مستحق ہو گئے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے پر، ایک رات جاگنے پر. بتاؤ اللہ نے کتنی اس امت کے لیے فیسلٹی تیار کر رکھا ہے، اللہ نے اس امت کے لیے کتنا رحم اور کرم کیا ہے. لیکن اگر اب بھی ہم اس سے کوس دور رہیں تو بتاؤ ہم سے زیادہ کون بدنصیب ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز دوستو پیارے بھائیو، ہم 11 ماہ 20 دن دنیا میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، بال بیوی کے پاس رہتے ہیں، بچوں کے دل کو خوش کرتے ہیں. کیا ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، سلطان السلاطین جس کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، جس کے سامنے اپنی زندگی کی رودات کو بیان کرنا ہے، جس کے سامنے ایک ایک لمحے کے سوالات کے جواب دینا ہے، کہ ہم 10 دن اس کے رضا کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم 10 دن اس کی رضا کے لیے نہیں نکال سکتے؟ جو بیوی بچے جب تک آپ کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائے گی وہ خود کہیں گے آپ کو نام بدل کر کے باپ کی جگہ میت کہیں گے، بیٹے کی جگہ میت کہیں گے، شوہر کی جگہ میت کہیں گے. جو آپ کو جو فوری محبت دکھاتے ہیں اس کی وجہ سے آپ لامحدود محبت کرنے والی ذات کو بھول رہے ہیں. عزیز دوستو یہ بہت بے غیرت کی بات ہے. ہمیں اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور یہ 10 دن ہر آدمی سوچے کہ ہمیں 10 دن لگانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لگانا ہے. جہاں ہم نے اپنے بال بچوں کو 11 ماہ 20 دن دیے، کیا میں اپنے رب کے لیے 10 دن نہیں نکال سکتا؟ عزیز دوستو پیار بھائیو، ہر عاقل بالغ، ہر مرد اس پر قادر ہے کہ وہ نکال سکتا ہے. لیکن کیا کریں؟ ہم مجبور ہیں. مجبور یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں، مجبور ہم اسلام پر ہیں کہ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، مجبور ہم اس بات پر ہیں کہ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، ہم توبہ نہیں کرتے، جس کی بنا پر علماء چیختے جاتے ہیں، شیخ و شیوخ، پیر و مرشد چیختے جاتے ہیں، لیکن ہمارے دل و دماغ میں بات نہیں بیٹھتی. ہم اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں نہیں لاتے. عزیز دوستو جب آپ گناہ کرتے ہیں اللہ کا ڈر آپ کے دل میں نہیں آتا ہے، اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر کے اس بات کو یاد رکھنا، ذرہ برابر بالکل تھوڑا سا اپنے دل میں احساس کرو کہ اے فلاں
اپنے آپ کو مخاطب کرو کہ اے فلاں، تمہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تمہیں اس رنگین دنیا کو چھوڑنا ہے، تمہیں ان بال بچوں کی محبت میں جو تم جکڑے ہو اسے ایک دن چھوڑنا ہے، قبر کے اندھیری میں تمہیں جانا ہے جہاں تمہارے اولاد نہیں ساتھ دیں گے، تمہاری بیوی جب ہر وقت تمہارے محبت میں، تمہاری درد میں، تمہاری خیر میں ہر وقت جو ساتھ دیتی ہے وہ بھی اس دن تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ اولاد جو ہر وقت آپ کے لیے نچھاور کر دیتے اپنی جان کو، وہ بھی مرنے کے بعد قبر میں اکیلے آپ کو چھوڑ دیں گے، اس وقت فرشتے آپ کے پاس ہوں گے، کرامن کاتبین ہوں گے، آپ کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی یوں ہی گزر گئی، ہم کیا جواب دیں گے؟ توبہ کیے بغیر گزار دی، ہم کیا جواب دے دیں گے؟ نماز کے بغیر اپنی زندگی گزار دی، ہم کیا جواب دے دیں گے؟ علماء کی قدر نہیں کی، علماء کو گالیاں دی ہم کیا جواب دیں گے؟ حفاظ کرام اور اماموں کی ہم نے قدر نہیں کی، ہم کیا جواب دے دیں گے؟ بڑوں کی ہم نے بد دعائیں دی ہیں، ہم کیا جواب دے دیں گے؟ عزیز دوستو، پھر جہنم وہ قبر جو ایک جنت کے باغوں میں سے باغ ہے اور جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے چلے گئے، اللہ کو منایا نہیں، اللہ کے طریقوں کو اپنایا نہیں، ہم نے علماء کی قدر نہیں کی، حفاظوں کی قدر نہیں کی، اماموں کی قدر نہیں کی، شیوخ کی قدر نہیں کی، عزیز دوستو، اور توبہ کے بغیر ہم مر گئے تو ہمارے لیے جہنم کے علاوہ کچھ نہیں، چاہے ہم نے کتنی نمازیں پڑھ لی، کتنی ساری زکاتیں دی ہیں، لیکن اگر ہم نے توبہ نہیں کی، دوسرے کے دل کو دکھایا، علماء کی توہین کی، علماء کی ہم نے غلطی نکالنے کی کوشش کی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی عبادت بھی ناکام رہیں گے، آپ کی نماز بھی ناکام رہیں گے، آپ کی تمام نیک اعمال ناکام رہیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، پیارے بھائیو، بار بار آپ کو عالم لوگ، آپ کے امام لوگ، آپ کے شیوخ لوگ آپ کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں سنیے، انہیں غور کیجئے، اپنے اندر تصور لائیے کہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر آپ اپنے شیوخ کی باتوں پر دھیان دیجئے، اپنے علماء کی باتوں پر دھیان دیجئے، اپنے اماموں کی نصیحت پر دھیان دیجئے، پھر آپ کے دل میں خود بخود ایک امنگ پیدا ہو جائے گی، ایک دل میں بات پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے سر جھکانا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، دیکھو، اگر ہم غیر طریقے پر چلیں گے، دنیاوی زندگی گزار دیں گے، اور یوں ہی ہمیں پوری زندگی گزار دی اور توبہ نہیں کیے، عزیز دوستو، اگر ہم فور ایگزامپل کے طور پر لیتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے، آپ کے دل و دماغ میں بات بیٹھ جائے، کہ اگر ہم داڑھی کاٹتے ہیں، داڑھی، اور اللہ نہ کرے ہم تمام کے اللہ رب العزت مجھے برکت عطا فرمائے، آمین، کہ موت آ جائے، عزیز دوستو، جس نبی نے ہم تک اس دین کو پہنچایا اور قبر میں جانے کے بعد ہم سے یہ سوال کرے گا، من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ ہم نے تو نبی کے طریقے کے خلاف داڑھی کاٹ رکھی ہے، مرد کی شان داڑھی ہے، اور ہماری موت اس حال میں ہوئی کہ ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، ہم اپنے نبی کو کیسے پہچان لیں گے؟ قبر میں ہم اپنے نبی کو کیسے پہچان لیں گے؟ ہم نے دنیا کے اندر گناہ کیے اور گناہ کر کے دل کو سیاہ کر لیا اور توبہ نہیں کی، اور منکرین کرام الکاتبین قبر میں ہم سے پوچھے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب ہم نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی علماء کی اور شیوخ کی باتوں کو دھیان ہی نہیں دیا، جب ہم نے اماموں کی باتوں میں دھیان نہیں دیا، تو ہم کیسے پہچان لیں گے کہ میرا رب کون ہے؟ کیسے پہچان لیں گے؟ کیسے پہچان لیں گے؟ عزیز دوستو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، کچھ نہیں پتا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کس وقت موت آ جائے، کب موت آپ کو آغوش میں لے لے، اور آپ بے نمازی کی حالت میں مر گئے، کون ساتھ دے گا؟ توبہ کیے بغیر مر گئے، کون ساتھ دے گا؟ امام اور شیوخ کی نصیحتوں کو بھول کر زندگی گزاریں گے اور قبر میں آپ پکڑے گئے تو کون دے گا ساتھ؟ کون دے گا آپ کو ساتھ؟ کوئی نہیں دے گا ساتھ دوستو۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ نے آپ کے لیے مہینہ دیا ہے۔ اگر میرے نوجوان، بہت سارے نوجوان ہیں عزیز دوستو، دل میں بہت تکلیفیں ہوتی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ رب العزت 11 مہینے میں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، قسم قسم کی رزق دیتا ہے۔ ایک ماں کہتا ہے کہ میرے بندے میرے لیے روزہ رکھو،
افسوس کی روزہ نہیں رکھتے. کیا ہو گیا میرے نوجوانوں؟ اللہ کو بھول بیٹھے. جو رب تمہیں یہ 11 مہینہ کھلاتا ہے، 1 مہینہ اس کے لیے تم بھوکا نہیں رہ سکتے. جو رب تمہیں 11 مہینہ قسم قسم کی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیا تم اس رب کے لیے 1 مہینہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اگر اسی حالت میں مر گئے، کیا رب کو جواب دو گے؟ کیا رب کو جواب دو گے میرے عزیزوں؟ جواب نہیں بن پائے گا. اس لیے دیکھو ہم نے 20 دن گزار دی، رحمت کے مہینے میں رحمت کے عشرے بھی ہم نے گزار دیے. اسی طریقے سے مغفرت کے 10 دن اب گزر بھی گئے، شام تک گزر جائیں گے. اب آخری جو عشرہ ہے وہ ہمارے جہنم کے خلاصے کا عشرہ ہے. عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے چھوٹا بھائی سمجھ کر، میں اپنے بزرگوں کو اپنا بیٹا سمجھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو منا لو، روزہ رکھ لو، اللہ سے ڈرو. دل میں خوف کرو کہ اگر میں اسی حالت میں مر گیا تو میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا. روزہ نہیں رکھیں گے، اسی حالت میں ہم مر گئے تو رب کو کیا جواب دیں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، اسی حالت میں مر گئے، رب کو کیا جواب دیں گے؟ چہرے پر داڑھی نہیں رکھیں گے، بالوں کو غیر طریقے پر چلائیں گے، نبی کو کیا جواب دیں گے؟ قبر میں ہمارے نبی ہمارے سامنے ہوگا. 3 سوال کیے جائیں گے، من دینو کا، من ربو کا، من نبی کا. اگر ہم نے دین پر نہ چلے ہوں، نبی کے طریقے پر نہ چلے ہوں، ہم مر گئے، ہم کیا جواب دیں گے نبی؟ نبی نے ہمیں 3 طریقے سے بال رکھنے کو کہا، ہم غیر طریقے سے بال رکھنے اسی حالت میں مر گئے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ نبی نے داڑھی کو سنت قرار دیا. ہم نے بزرگوں سے سنا، تک میں نے پڑھا نہیں، کہ جب ایک مسلمان، ایک ایمان والا اپنے چہرے پر بلیڈ پھیرتا ہے، نبی علیہ السلام کے گلے پر تکلیف ہوتی ہے. جس نبی نے طائف کی اتنی ساری مشقتیں برداشت کی، جس نبی نے ہمارے لیے ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے کتنی ساری مشقتیں برداشت کی، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، صحابہ بیوہ ہو گئے، حتیٰ کہ ایسے بھی صحابہ قتل ہوئے اور شہید ہوئے کہ ابھی شادی کر کے ابھی سواگرات کے رات، آج پہلی رات ہے کہ جہاد کا اعلان ہوا اور آپ اپنے بیوی سے کے پاس سے اٹھ کر فوراً جہاد کے لیے لبیک کہہ دیے اور اتفاق سے اسی رات آپ کی شہید ہو گئی. وہ ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے کتنی مشقت اٹھائی اور ہم نبی کی سنتوں کو پامال کر رہے ہیں. موت آ گئی تو اب کیا جواب دیں گے عزیز دوستوں؟ نہیں جواب بنے گا. اس لیے نبی کے طریقے کو لاؤ، ہر وقت استغفار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو منا لو. ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کو واقعہ بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا. عزیز دوستو، پیارے بھائیوں، بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں. وہ شخص بہت ہی بڑا گنہگار، بہت بڑا وحشی، ایک وحشی جانور کی طرح کو شکل تھا، انسان کا، لیکن چال ڈھال عادت اخلاق وحشی سے بدتر، بہت زیادہ غصہ والا. تھوڑی بات ہوتی تھی فوراً دوسروں کو قتل کر دیا کرتا تھا، کسی سے بات نہیں بنی فوراً قتل کر دیا کرتا تھا. تقریباً وہ شخص قتل کرتے 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 99 آدمی کو قتل کر دیا. 99 آدمی کو قتل کر دیا. جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنی زندگی کی روداد اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، میں نے لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے. عزیز دوستو، جب دل میں امنگ پیدا ہوئی، یہ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، میں کیا کروں، مجھے اب اپنے رب سے معافی مانگنا ہے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ایک عابد ہے، عبادت گزار، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا کوئی راستہ، اس سے وہ کوئی راستہ بتا دے گا، اس پر عمل کرنا، ہو سکتا اللہ معاف کر دے. وہ عابد کے پاس گیا. عابد نے کہا، کیونکہ عابد جو ہوتا ہے وہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ عالم نہیں ہوتا. اس نے یہ قیاس کیا کہ جس بندے نے، جس آدمی نے 99 آدمی کو قتل کر دیا، اسے اللہ رب العزت کہاں معاف کر سکتا ہے؟ اس نے قیاس کرتے ہوئے کہ 99 آدمی کو قتل کر دیا، اللہ معاف نہیں کرے گا، اسے منع کر دیا. اس بنی اسرائیل شخص کو بہت غصہ آیا کہ اچھا میری مغفرت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگی، کچھ جب میری مغفرت نہیں ہوگی تو میں 100 بھی پورا کر دیتا ہوں.
لہذا اس ظالم شخص نے اس کا بھی کام تمام کر دیا اور پورے 100 آدمی کو قتل کر دیا۔ لیکن دل میں تردد تھی، دل میں ابھی شک تھا کہ رب مجھے ضرور معاف کرے گا، گرچہ میں نے 100 آدمی کو قتل کر دیا لیکن رب مجھے معاف کرے گا۔ دل میں ایک امنگ تھی، دل میں ایمان تھا، دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ عزیز دوستو، پیار بھائیو، پھر لوگوں سے پوچھتا رہا کہ مجھے کوئی عالم بتاؤ، کوئی عالم بتاؤ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہو، جو مجھے یہ بتا دے کہ میری مغفرت کا کوئی راستہ ہے۔ بہت دن کے بعد پھر پتا چلا کہ ایک بہت بڑا عالم ہے اور وہ بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کے پاس جانے لگے۔ اس کے پاس جانے کے بعد اپنی روداد بیان کی، اپنی زندگی کی کہانیاں بیان کی کہ میں بہت غصہ والا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں ڈکیتی بھی کرتا ہوں اور میں بہت سارے گناہ کر چکا ہوں۔ اور ایک آدمی سے آخر میں پوچھ رہا تو انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ تیرے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے بھی کام تمام کر دیا، اب 100 کے 100 ہو گئے، اب میرے لیے کوئی راستہ بتا دو۔ اس عالم نے کہا بھائی میرے پاس کوئی راستہ نہیں، لہٰذا میں راستہ اتنا بتا سکتا ہوں کہ فلاں بہت بڑے بڑے اللہ والے اور پادری لوگ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو بال بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے بے رغبت ہو کر پہاڑوں پر جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دریا کے کناروں پر جا کر عبادت کیا کرتے تھے، انہی کی طرف اس بنی اسرائیل کے شخص کو بھیجا کہ جاؤ وہیں جا کر اللہ کے نیک بندے سے ملاقات کرو، وہی راستہ بتائے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، جب وہ چلنے لگے وہاں سے چلتے 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 آدھے راستے پر ملک الموت آ گئے اور اس کی موت ہو گئی، ملک الموت آ گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اب معصیت کے بھی فرشتے موجود ہیں اور رحمت کے بھی فرشتے موجود ہیں، جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی موجود ہیں اور ادھر جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتے یہ بھی موجود ہیں۔ اب معصیت والے فرشتے یہ کہہ رہے ہیں رحمت والے فرشتے سے کہ میں اسے جہنم لے جاؤں گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، پوری زندگی لوگوں کو قتل کیا ہے، چوری ڈکیتی کیا ہے، لہذا اس پر جہنم واجب ہے، میں اسے جہنم لے جاؤں گا۔ رحمت والے فرشتے کہتے نہیں، میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ سے توبہ کرنے کا، اس میں دل میں عزم مصمم کر لیا، گرچہ کتنا بڑا گنہگار ہو لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کے رحمت سے یہ کبھی گناہ کیا ہے، اللہ کی رخصت، اللہ کی رحمت سے یہ بڑا ہوا گناہ نہیں ہے، لہذا میں اسے جنت لے جاؤں گا۔ عزیز دوستو، پیارے بھائیو، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہا آپ لوگ جھگڑا مت کیجئے، میں آپ لوگ کے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ فیصلہ کیا کرتا ہوں؟ بتایا کہ یہ دیکھا جائے کہ جہاں سے نکلا تھا اپنے معصیت کے گھر سے، اپنے معصیت کے ٹھکانے سے یہاں تک یہ جگہ دیکھی جائے کہ کتنا ہے، اور یہاں سے لے کر کے اب علماء کے وہاں جانا ہے، پادریوں کے پاس جانا ہے، رہبانیوں کے پاس جانا ہے۔ اب اس جگہ کو پیمائش کی جائے، دونوں طرف کی جگہ کو پیمائش کی جائے، جدھر کم ہوگا وہی والے فرشتے اسے لے جائیں گے، جدھر کا راستہ کم ہوگا وہی والے فرشتے لے جائیں گے۔ لہٰذا معصیت والا راستہ یعنی گناہ سے، جہاں وہ گناہ کرتا تھا اپنے گھر سے لے کر کے یہاں تک یہ راستہ زیادہ ہے، اور رحمت کا راستہ اب یہاں سے لے کر کے وہ وہاں جانا تھا پادری کے پاس، رہبانیوں کے پاس، تو یہ راستہ کم تھا، لہٰذا رحمت کا فرشتے سے جنت میں لے کے چلا گیا۔ یہ کتاب میں موجود ہے یہ واقعہ اللہ کے سامنے میں نے کیوں پیش کیے؟ اس لیے کہ اگر گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، حدیث ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطاؤون التوابون، کہ ہر آدم ذات، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار کون ہے؟ جو گناہ کرے اور فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ ایک بات پھر اور آ گئی، یہ بات بیان کر کے آپ حضرات کے سامنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بولوں اجازت ہے؟ چلو ٹائم ہو گیا، حضرت نے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن عزیز دوستو، پیارے بھائیو، آج سے اعتکاف 10 آخری کا جو 10 عشرہ ہے وہ بچا ہوا ہے، اس لیے جو بھی حضرات اب تک کیا کہتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیا ہے وہ آج مغرب سے پہلے وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور جو حضرات نماز نہیں پڑھتے میرے عزیز دوستو، روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ عزیز دوستو اب یہ 10 دن بچا ہے، یہ 1 سال کے لیے پھر نہیں آئے گا، 11 مہینے تک بالکل بند، اس لیے
دل میں اب جو بھی آپ سے گناہ ہو گیا، روزہ چھوڑ دے قضا کر لینا، نماز چھوڑ دے اس کی بھی قضا کر لینا، اور ابھی امام صاحب دعا کریں گے، ہمارے شیخ صاحب بھی دعا کریں گے ہو سکتا ہے، تو اس میں توبہ کر لینا، اور توبہ کرنے کے بعد اب سے ابھی جمعہ کے اور ابھی سے لے کر کے دل میں عزم مصمم کر لو کہ اللہ اب سے ہم زندگی مرتے دم تک انشاءاللہ آپ کے فرما برداری میں گزاریں گے انشاءاللہ، زور سے بولیے کہ اب سے لے کر کے انشاءاللہ مرتے دم تک ہر ایک آدمی اللہ کے فرما برداری میں رسول کے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکالے اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔